السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرانی بات ہے، بغداد کی ایک تنگ اور پرانی گلی میں ابراہیم نام کا ایک بہت ہی غریب، سیدھا سادہ اور نیک انسان رہتا تھا، جس کے گھر میں دنیاوی دولت کے نام پر صرف ایک پرانی پھٹی ہوئی چٹائی اور ایک مٹی کا مٹکا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ اور بے انتہا ایمان تھا۔ ابراہیم کے چھوٹے سے پریوار میں اس کی نیک اور صبر کرنے والی بیوی آمینہ اور دو معصوم بچے طارق اور فاطمہ تھے، جو اتنی غریبی کے باوجود اپنی ماں سے سیکھ کر بھوک کی شدت کو اپنی پیاری سی مسکان کے پیچھے چھپانا بخوبی جانتے تھے۔ مبارک رمضان کا پوتر مہینہ شروع ہونے والا تھا، اور جیسے ہی آسمان پر باریک سا لالیما بکھیرتا ہوا چاند دکھائی دیا، ابراہیم کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر میں سحری یا افطاری کے لیے کھجور کا ایک دانہ یا سوکھے اناج کا ایک تنکا تک موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی آمینہ نے بہت ہی پیار اور صبر کے ساتھ ابراہیم کے کانپتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے خدا کے بندے، اس طرح اداس اور مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جس پروردگار نے ہمیں یہ سانسیں اور منہ دیا ہے، وہ ہمیں رزق بھی ضرور دے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا رحمت سے کبھی مایوس ہونا ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی ابراہیم کام کی تلاش میں گھر سے نکلا اور بغداد کے بڑے بازار کی طرف پیدل چل پڑا، جہاں امیر سوداگروں کی لمبی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ آج کیسے بھی کر کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ماجد نام کے ایک بہت ہی گھمنڈی، ظالم اور امیر بیاپاری کے گودام کے پاس جا کر بڑے ادب اور آدر کے ساتھ سلام کیا اور گڑگڑاتے ہوئے کہا کہ مالک، مجھے دن بھر کی کوئی بھی مزدوری دے دو، تاکہ میں اپنے بھوکے بچوں کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی خرید سکوں۔ ماجد نے ابراہیم کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا، اس کے پھٹے پرانے لباس کا مذاق اڑایا اور پورے بازار کے سامنے زور سے ہنستے ہوئے اسے دھکا دے دیا، جس سے ابراہیم سڑک کے پکے پتھروں پر جا گرا اور اس کی ہتھیلی چھل گئی، جس سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ زمین پر پڑے ہی ابراہیم نے درد میں اپنے بہتے خون کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بھرے ہوئے دل سے کہا کہ اے میرے مالک، تو دلوں کے حال جانتا ہے اور سب دیکھ رہا ہے، میری اس بے بسی کو تو ہی سنبھال لے۔ ابراہیم وہاں سے لنگڑاتے ہوئے اٹھا اور شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک بہت پرانی اور ویران پڑی مسجد میں چلا گیا، جہاں سناٹا پسرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پورے دل سے نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر گھنٹوں رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب ابراہیم مسجد کے دروازے سے باہر نکلا تو اسے راستے میں یوسف نام کا ایک بہت بوڑھا لکڑہارا ملا، جو لکڑی کے بھاری بوجھ تلے دبا ہوا جا رہا تھا۔ اس بزرگ نے ابراہیم کی اداس اور بھیگی آنکھیں دیکھ کر وجہ پوچھی تو ابراہیم نے اپنی پوری داستان سنا دی۔ یوسف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے اپنی چھوٹی سی پوٹلی سے باجرے کی ایک سوکھی روٹی نکالی اور بڑے پیار سے ابراہیم کے ہاتھ میں تھما دی۔ ابراہیم نے اس روٹی کو چوم کر اپنی پھٹی ہوئی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا، تاکہ گھر جا کر بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگ ہی رہا تھا کہ راستے میں
کستوری کی ایک عجیب اور روحانی خوشبو پھیل گئی اور اس کے سامنے اچانک ایک نورانی شخص پرکٹ ہوئے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس اجنبی نے ابراہیم کو اس کے نام سے پکارا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ ابراہیم، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ نے تمہاری راتوں کی دعائیں اور تمہارا صبر قبول کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ابراہیم کو میٹھے کھجوروں سے بھری ایک پوٹلی اور ٹھنڈے پانی کی ایک سرہی دی اور پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ ابراہیم فوراً گھر پہنچا، دسترخوان بچھایا اور پورے پریوار نے مل کر کھجور اور ٹھنڈے پانی سے افطار کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ تبھی اچانک گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ابراہیم نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے وہی امیر ویاپاری ماجد کھڑا تھا، جو غصے میں نہیں بلکہ خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماجد فوراً ابراہیم کے پیروں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابراہیم، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، کیونکہ جب سے میں نے تمہیں بازار میں دھکا دیا تھا، اچانک میرے سب سے بڑے اناج کے گودام میں بھیانک آگ لگ گئی اور میری ساری حرام کی کمائی جل کر راکھ ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے ایک اللہ کے نیک بندے کا دل دکھایا تھا۔ ابراہیم نے ماجد کو اٹھا کر گلے لگایا، اپنے مٹکے کا پانی پلایا اور کہا کہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے اور میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ جس کے بعد ماجد نے قسم کھائی کہ وہ اب کبھی کسی غریب کا حق نہیں مارے گا اور اس نے اپنی بچی ہوئی جائیداد کا بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ لیکن کہانی میں نیا موڑ تب آیا جب اس شہر کے ظالم اور حکیم جلال کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چلا کہ ابراہیم کو کوئی روحانی مدد ملی ہے تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اپنی پوری سشستر فوج کے ساتھ ابراہیم کی جھوپڑی کو گھیر لیا۔ حکیم جلال نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا کہ اے فقیر، تیرے پاس جو بھی کرشمائی خزانہ ہے وہ چپ چاپ میرے حوالے کر دے، ورنہ میں تیرے اور تیرے معصوم بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔ ابراہیم نے بنا کسی ڈر کے ہمت کے ساتھ جواب دیا کہ میرے پاس دنیا کا کوئی خزانہ یا سونا چاندی نہیں ہے، میرا اصلی خزانہ تو صرف اللہ کی ذات پر میرا پکا ایمان ہے۔ جلال غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو ابراہیم اور اس کے پریوار پر تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن جیسے ہی سینکڑوں تیر ہوا میں لہراتے ہوئے آگے بڑھے، آسمان سے ایک بہت بڑا سنہرا روحانی باز اترا اور اس نے اپنے پنکھوں کی تیز ہوا سے تمام تیروں کو بیچ راستے میں ہی زمین پر گرا دیا۔ اسی پل جنگل کی طرف سے ایک وشال سفید روحانی اونٹ پرکٹ ہوا، جس کی بھینکر دہاڑ سے حکیم جلال کے سپاہیوں کے گھوڑے ڈر کر الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے اور سپاہی بدحواس ہو کر اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ ابراہیم نے فوراً زمین پر سر رکھ کر اللہ کے سامنے نماز کا سجدہ کیا اور مقدس آیتیں پڑھنی شروع کیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حکیم جلال اور اس کے بچے ہوئے سپاہیوں کی بھاری لوہے کی تلواریں اور بھالے پگھل کر مٹی کے ڈھیر میں بدل گئے۔ ظالم حکیم جلال اس روحانی قدرت کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اسے احساس ہو گیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور فوج اللہ کے بندوں کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ اس نے روتے ہوئے ابراہیم سے اپنے ظلم کی معافی مانگی اور قسم کھائی کہ وہ آج کے بعد کبھی کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کرے گا۔
اس کے بعد ابراہیم نے اپنی باقی پوری زندگی اللہ کی عبادت، نماز اور غریبوں کی خدمت میں گزار دی، اور یہ خوبصورت داستان ہمیں یہ امولیہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان پر چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت، فاقہ یا ظلم آ جائے، اسے اپنے خدا پر سے بھروسہ کبھی نہیں کھونا چاہیے، کیونکہ جو انسان صبر اور سچائی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے مدد کے راستے کھول دیتا ہے جس کا انسان کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔